الملک السماوات والارض وهو على كل شيء قدیر الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابو سفیان جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فعدوا عنی او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیو اور دوستو، دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ اللہ کو بھول چکے ہوتا تو آپ لوگ آج یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ اتنی گرمی میں چھوڑ دیا ہے، اب دنیا والوں کے آستانوں پہ، پیروں کے آستانوں پہ، پیروں کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھ جاؤ، وہاں سے میں سنوں گا۔ کیا اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ نہیں اب میں نے اپنا قانون جو ہے وہ بدل دیا ہے، اب میں ڈائریکٹ نہیں سنتا، اب انڈائریکٹ سنتا ہوں؟ کہہ دیا ہے اس نے؟ کیا اس نے یہ آپ سے الہام کیا ہے، آپ کو کہہ دیا ہے کہ جاؤ اب مجھ سے کام، جو صرف دل میں اسے پکارو، زبان سے نہیں، آپ کے ہونٹ نہ ہلیں، دل میں پکارو یا اللہ تو سننے والا ہے، بتا تو نہ سنا تو میں کہاں جاؤں گا؟ کون سا در ہے، کون سی چوکھٹ ہے جس چوکھٹ پہ جاؤں گا تو سنے گا؟ یا اللہ تیرا ہی تو در ہے، تیری ہی تو چوکھٹ ہے، تو نہ سنے گا، بتا میں کہاں جاؤں؟ میرے آقا نے فرمایا جب بندہ یہ الفاظ کہتا ہے نا، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ اسی وقت سنتا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا سمجھ بیٹھے ہو آپ کہ تم سے کچھ نہ پوچھا جائے گا؟ جو چاہو کرتے پھرو، تجھ سے کوئی سوال نہ ہوگا۔ کیا سمجھ بیٹھے ہو ہمیشہ زندہ رہو گے؟ کیا سمجھ بیٹھے ہو کبھی موت نہیں آئے گی؟ کیا سمجھ بیٹھے ہو کہ زندگی ہمیشہ کے لیے ہے؟ کیا سمجھ بیٹھے ہو کہ جہنم اور جنت کا معاملہ نہیں ہوگا؟ کیا سمجھ بیٹھے ہو کہ حشر کا معاملہ نہیں ہوگا؟ یہ سب ہونے والا ہے۔ میرے بھائیو، اتنے لمبے سفر کر کے آتے ہو، دکھ اس چیز کا ہے کہ میرے پاس کیوں آتے ہو؟ میرے پاس ہی نہیں، 8 ارب انسان ہے پوری دنیا میں، کیا کر سکتے ہیں؟ بارش کے ایک قطرے کو زمین پہ آنے سے روک سکتے ہیں؟ سورج کے ایک شعاع کو زمین پہ آنے سے روک سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے اپنا سر درد ہو جائے میں دور نہیں کر سکتا، مجھے اپنا بخار ہو جائے میں دور، مجھے نہیں پتا میں یہاں سے اٹھوں گا بھی کہ نہیں، مجھے نہیں پتا میری اگلی سانس بھی آتی ہے کہ نہیں۔ یہ میرا ہاتھ ہے، اعضاء میرے ہیں، حرکت میں ان پہ دینے پہ قادر نہیں ہے۔ یہ ہاتھ میرا ہے، اسے حرکت میں نہیں دے رہا، یہ اٹھتا ہے اللہ کے حکم سے، یہ نیچے ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ میرا اللہ میرے ہاتھ کو یہاں روک دے، اب میرا کوئی چارہ؟ بولو نا۔ یہ آنکھ بند ہوئی ہے، اب مجھے کھولنے پہ اختیار نہیں ہے، میرا اللہ میری آنکھ کو کھلنے نہ دے، میرا چارہ؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں یہاں آتے ہو؟ کون ہے مشکل کشا؟ اللہ ہی۔ کون ہے حاجت روا؟ اللہ ہی۔ اس کے سوا کوئی مشکل کشا ہے؟ اس کے سوا کوئی حاجت روا ہے؟ اس کے سوا کوئی بیڑیاں پار لگانے والا ہے؟ ہر چیز پر قادر ایک ذات ہے، اسے چھوڑ کر اتنی گرمی میں یہاں آتے ہو، اتنا لمبا سفر کر کے آتے ہو، کیا ملے گا یہاں؟ یہ آستانے آج کے دور کے
سوائے شرک بانٹنے کے اور کچھ نہیں کرتے. یہ شرک کے کارخانے ہیں, یہ شرک کے اڈے ہیں. یہاں ہاتھ چمائے جاتے ہیں, سب سے پہلے پیر کے ہاتھ چومو. کہاں لکھا ہوا ہے یہ؟ کس کا حکم ہے یہ؟ کچھ بدبخت ایسے ہیں جو پیر بنے ہوئے ہیں لیکن اپنے آگے سجدے کرواتے ہیں. کچھ بدبخت ایسے ہیں جو خود بھی ڈھول پہ ناچتے ہیں. اور آپ, کیا یہ اسلام ہے؟ کیا میری نبی کا حکم ہے؟ کیا نبی کا فرمان ہے؟ بھائیو, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, 14 سال ہو گئے ہیں مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے. اب دکھ سے کہتا ہوں, اب دکھی دل سے کہتا ہوں, کوئی ککھ نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے. ساری دنیا کے انسان لگے رہیں آپ کو بیمار کرنے میں, میرا اللہ نہ چاہے آپ کو کوئی بیمار نہیں کر سکتا. ساری دنیا کے انسان لگے رہیں آپ کو شفا دینے میں, میرا اللہ شفا نہ دینا چاہے آپ کو کوئی شفا دے نہیں سکتا. ہر چیز پر قادر ایک ذات ہے اور وہ ہے اللہ کی. یہ دنیا بڑا عارضی ماحول ہے, یہاں چند دن ہم نے رہنا ہے, اس کے بعد جانا ہے. یہاں نہ دولت کام آئے گی, نہ شہرت کام آئے گی, نہ عزت کام آئے گی. یہاں کی ہر چیز دھوکہ ہے. یہاں کی عزت بھی دھوکہ, یہاں کی شہرت بھی دھوکہ, یہاں کی دولت بھی دھوکہ. یہاں یہ خود دنیا دھوکہ ہے. یہاں کی ہر چیز, اس سے جڑی ہر چیز دھوکہ ہے. اور جب بھی قرآن اٹھاؤ نا, جب بھی اللہ نے اس دنیا کا ذکر کیا, یوں جیسے مذاق میں اڑایا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دار الغروج, مجلس الحقیر, دار الحقیر. یہ دنیا کے لیے اللہ نے استعمال کیا. یہ دھوکے کا گھر ہے. یہ مجلس بڑی حقیر سی ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہے. یہ مچھر کا پر ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے, یہ ریت کا پانی ہے, یہ پتے پہ پانی ہے. یوں ہوا چلی, پتے کا پانی گرا, یوں پانی ریت پہ آیا, جذب ہو گیا. یہ دنیا کی مثال اللہ نے یوں دی ہے کہ یہ بڑا دھوکے کا گھر ہے. تھوڑا سا ٹائم ہے یہاں, یہاں ہمیشہ ہم نے رہنا نہیں ہے. میرے بھائیو, یہاں کیوں آتے ہو؟ کیا اللہ نے, میں نے شروع میں کہا, اللہ نے کہہ دیا نہیں سنتا آپ جاؤ کسی آستانے پہ جا کے بیٹھو, کہہ دیا اس نے؟ وہ کیسا ہے؟ وہ تو پکار پکار کے کہتا ہے ادعونی استجب لکم. پکارو تو صحیح, میں ہی سننے والا ہوں, میں ہی جواب دینے والا ہوں. وہ جو تمہاری شارک سے بھی, جو رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے. اور مجھے ایک حدیث یاد آئی, آقا نے فرمایا, میرا رب فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, سیاہ رات ہے, سیاہ پہاڑ ہے, سیاہ پہاڑ پہ سیاہ رنگ کی چونٹی چلتی ہے. اس چونٹی کے چلنے سے پہاڑ پہ جو نشان لگتے ہیں, اس چونٹی کے ٹانگوں سے اللہ وہ دیکھتا ہے. اور اس چونٹی کے چلنے سے جو آواز آتی ہے اللہ وہ سنتا ہے. اس اللہ کو چھوڑ کر میرے بھائیو, آپ لوگ پیروں کے آستانوں پہ آنا چھوڑ دو نا. 95% پیر آپ کے گھروں میں مزدوری کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ لوگ یہ چڑھاوے نذرانے دینا چھوڑ دو, ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی, یہ ہمارا کاروبار ختم ہو جائے گا. سمجھ نہیں آتی, قرآن کے ہوتے ہوئے پھر آستانوں پہ کیوں آتے ہو؟ حدیث کے ہوتے ہوئے پھر آستانوں پہ کیوں بیٹھتے ہو؟ ان کو چڑھاوے اور نذرانے کیوں دیتے ہو؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. اس کائنات میں آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی پیر ہے, تھا, ہوگا؟ اور اس کے بعد اگر کوئی آپ کے پیر ہیں تو آپ کے والدین ہیں, جن کے لیے آقا نے فرمایا ان کا چہرہ دیکھ کے مسکرا دیے. نہیں پوچھا رات کیسی گزری, نہیں پوچھا طبیعت کیسی ہے, نہیں پوچھا چائے ناشتہ کیا کہ نہیں, نہیں پوچھا نماز پڑھی کہ نہیں, کچھ بھی نہ پوچھا, صرف ان کا چہرہ دیکھا, مسکرا دی. اللہ نے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کر. ان کو تو جھڑکیں بھی دیتے ہو. کبھی ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہوئے ہو, کبھی ان کے سامنے ادب سے بیٹھے ہو. اور پیر کے دروازے پہ جاؤ تو یوں کھڑے ہو جاتے ہو. پہلے تو پیری مریدی اسلام میں ثابت کرو, ہے ہی نہیں ہے. اسلام میں اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. جتنا ٹائم آپ یہاں دیتے ہو نا, اللہ کی قسم تیسرا حصہ اپنے اللہ کو دے دو. اتنا وقت کا تیسرا حصہ اللہ کو دو, کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی.
یہ قبر پہ بیٹھے ہوئے قبر پرست یہ آپ کے ایمان سے بھی کھیلتے رہے، آپ کی دولت سے بھی کھیلتے اور آپ کی عزتوں سے بھی کھیلتے۔ جو خود مجاور بن کے قبر پہ بیٹھے وہ کسی دوسرے کو کیا دے سکتا ہے؟ کیا میرے آقا کا فرمان ہے کہ قبر پہ مجاور بن کے بیٹھو؟ کیا میرے آقا کا حکم ہے کہ قبروں والوں سے مانگو؟ کیا کوئی اللہ کا حکم ہے کہ قبروں والے سے مانگو؟ یاد رکھیے سب کچھ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، شرک ایسا گناہ ہے جو کبھی معاف، اسے ظلم عظیم کہا ہے۔ اور حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا میری ایک نصیحت ہے اور نصیحت یاد رکھنا کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ایسا شرک ہے جو ظلم عظیم ہے، بڑا گناہ ہے۔ یہاں کیا ملے گا آپ کو؟ کیوں آتے ہو یہاں؟ اور یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، اگر مجھے بھی آپ سے مطلب ہوتا نا، پیسے میرے ہاتھوں میں آ کے ان کو کانٹے نہیں لگ جاتے یا پیسے میرے ہاتھوں میں آ کے چبھنا نہیں شروع ہو جاتے، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں، مجھے بھی پیسوں کی ضرورت ہے۔ 14 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے یہاں کرائے پہ بیٹھے ہوئے، میرا بھی دل کرتا ہے میں ایسے پلازے بناؤں، اور میرے لیے بنانا مشکل نہیں ہے۔ میں صرف 200 روپیہ بائی ٹوکن کا رکھوں نا تو جتنا یہاں رش ہوتا ہے میں روز کا 1 لاکھ روپیہ لے کے اٹھوں۔ مجھے اس سے مطلب کیا یہ پیسے مجھے قبر میں بچائیں گے؟ بولو نا۔ کیا اللہ نے جب میرے آقا نے فرمایا قبر کی پہلی رات سب سے زیادہ مشکل رات ہے، وہاں میں اپنے اعمال کا حساب دے رہا ہوں گا، تو نے جوانی کہاں خرچ کی، تو نے بڑھاپا کہاں خرچ کیا، تیرا لڑکپن کیسا گزرا، تو نے فلاں جگہ کیا کیا۔ وہاں ساتھ اللہ یہ پوچھے فرشتوں سے کہ فرشتوں اس سے پوچھو کہ اس نے میرے قرآن کو تھوڑی قیمت میں کیوں بیچا، میں کیا جواب دوں گا؟ کوئی جواب ہے؟ قرآن کی کوئی قیمت لگ سکتی ہے؟ بولو نا۔ تو اگر یہاں وہاں یہ پوچھ بیٹھا اللہ کہ فرشتوں اس سے پوچھو یہ میرے قرآن کو بیچتا تھا 2 4 5 500 1000 2000 روپے میں کیا جواب دوں گا؟ کیا وہاں مجھے دولت بچائے گی؟ آپ کی جو میں نے دنیا میں دولت کمائی وہ بچائے گی؟ میری اولاد مجھے بچائے گی؟ نہیں۔ مجھے شہرت میری بچائے گی؟ نہیں۔ وہاں میرے اعمال میرے ساتھ ہیں، اگر میرے اعمال اچھے ہوئے تو معاملہ اچھا ہو جائے گا، اگر اعمال اچھے نہ ہوئے تو جہنم کا ایندھن ہوں۔ اللہ کا واسطہ ہے یہاں مت آئیے، یہ نذرانے چڑھاوے نہ دیجیے۔ اگر میں نذرانے لینا ہوتا نا، میں چڑھاوے لینے ہوتے تو میں لاکھوں کماتا، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اللہ سے میرا وعدہ ہے، 14 سال ہو گئے بلکہ 16 سال ہو گئے مجھے اس فیلڈ میں، اللہ سے میرا کہ یا اللہ جس دن میرے دل میں لالچ ہو اس دن تو مجھے موت دے دے۔ میں مخلوق خدا کی خدمت کے لیے بیٹھتا ہوں صرف اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے بس، اور میرے لیے دعا بھی یہی کیا کرو کہ یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ مجھے آپ لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے آپ لوگوں سے ایک مطلب ہے۔ آج تک میں نے کسی کا نام پوچھا ہو، کوئی کہاں سے آیا ہے مجھے اس سے غرض، میں نے کسی کا نام تک نہیں پوچھا، نہ پوچھنا چاہیے۔ میرے آقا کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا جہاں آپ کا اور آپ کی والدہ کا نام پوچھا جائے وہ جادوگری ہے، وہاں سے اٹھ جاؤ۔ جب تک وہاں بیٹھے رہو گے ایمان سے خالی رہو گے۔ جہاں تمہارا اور تمہاری والدہ کا نام پوچھا جائے وہ کیا کر رہا ہے؟ جادوگر ہے۔ اور جادو چلتا ہی یا 3 چیزوں سے ہے، جو سب سے زیادہ خطرناک جادو ہے وہ 3 چیزوں سے چلتا ہے۔ آپ کی والدہ کے نام سے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے نام شروع سے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے، تاریخ پیدائش سے، اور تیسرا آپ کے والد، آپ کی والدہ یا آپ کے خونی رشتوں کی قبر کی مٹی سے۔ جادو انہی 3 چیزوں سے چلتا ہے۔ قربان جاؤں نا میرے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اسلام کو صرف دنیا کے لیے سلامتی نہیں رکھا،
مرنے کے بعد بھی اسے سلامتی فرمایا. اسی لیے حکم دیا کہ قبر کو پختہ اور نہ ہی اس پہ کتبہ لگاؤ، اور اگر لگاتے ہو تو صرف نام لکھو. وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ تو کمال کرتے ہو نا. پہلی تو بات ہے قبر کا پختہ کرنا کہیں حکم ہے؟ گناہ ہے. قبر کو کچا رکھو، اور قبر اتنی ہی اونچی ہو کہ ایک بالشت، اتنی اونچی قبر ہونی چاہیے. اس لیے میں نے آج سے وصیت لکھ دی ہے. وہ وصیت بھی سنا دوں. میں نے وصیت نامے میں لکھا ہے کہ جب میری ڈیتھ ہو تو میری میت کو زیادہ دیر نہ رکھا جائے، فوراً تدفین کی جائے. کیونکہ زیادہ دیر جتنا رکھیں گے نا اتنے الٹ زیادہ ہونا شروع ہو جائیں گے. الٹ سمجھتے ہو؟ اے باوے اور عرس ہے، یہ 2 دن چلتا ہے. میرے آقا نے فرمایا جب بندہ مر جائے تو اسے فوراً کیا کرو؟ فوراً کیا کرو؟ تدفین کرو. اسے اس کے حوالے کرو جس سے وہ بنا ہے، اس میں دیر مت کرو. دوسرا، میری قبر پہ کوئی مجاور بن کے مت بیٹھے. تیسرا، میری قبر پہ کوئی چڑھاوا اور نذرانہ، میری قبر پہ کوئی چادر، میری قبر کو پختہ. یہ ابھی سے میں نے لکھا ہے. اور میری نسل میں، میری اولاد میں سے کوئی پیر نہیں بن سکتا جب تک وہ محنت کر کے اللہ کا قرب نہ پا لے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیر کا بیٹا پیر ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا. پیغمبر کا بیٹا پیغمبر نہیں ہو سکتا. پیر کا بیٹا پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ اگر نوح کا بیٹا نافرمان ہو سکتا ہے، اور نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں جب وہ غرق ہونے لگا تو یا اللہ یہ تو میری اولاد ہے، میری آل میں سے ہے، تو رب نے کیا جواب دیا؟ نقد جواب آیا رب کی طرف سے کہ اے نوح، پیغمبر کی اولاد نطفے سے چلا نہیں کرتی، پیغمبر کی اولاد فرما برداری سے چلا کرتی ہے. یہ تیرا فرما بردار، یہ تجھ پہ ایمان لانے والا نہیں ہے، یہ تیری آل نہیں ہے. اگر پیغمبر کا بیٹا پیغمبر نہیں ہے تو پیر کا بیٹا پیر کیسے بن گیا؟ پیر کا بیٹا تب تک پیر نہیں ہوگا جب تک وہ محنت کر کے اللہ کا قرب نہ پا لے. بھائی مجھے آپ لوگوں سے غرض نہیں ہے، میں نے آج تک کسی کا نام نہیں پوچھا، نہ مجھے اس سے مطلب ہے. مجھے آپ لوگوں سے ایک مطلب ہے، اللہ کا واسطہ ہے نمازی ہو جاؤ. اس میں میرا کوئی فائدہ، میرا کوئی نقصان. آپ سارے مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہیں الحمدللہ. مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو سکتا ہے، لیکن جو نماز نہیں پڑھتے، آپ یہ حدیث سنیں، اور یہ حدیث قدسی ہے. آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرا رب فرماتا ہے، اے میرے حبیب، جو تیرا امتی نماز نہیں پڑھتا وہ تیرا بھی دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے. اب آپ کی نماز کیسے چھوٹتی ہے؟ سر میں درد تھا نماز نہیں پڑھی، بخار تھا نماز نہیں پڑھی. بہانہ کیا ہوتا ہے؟ کپڑے ناپاک تھے نماز. شریعت نے یہاں تک حکم دیا ہے کہ اگر آپ کا ایک بٹن پاک ہے لباس کا، ایک بٹن پورے لباس میں صرف بٹن جتنی جگہ پاک ہے، آپ نماز پڑھیں، آپ پہ نماز آپ نے چھوڑنی نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. ایک بٹن جتنی، سارا لباس ناپاک ہے، صرف بٹن جتنی جگہ جو ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے. آپ نماز پڑھیں، آپ کی نماز ہو گئی. شرط یہ ہے کہ اگلی نماز تک آپ اپنے لباس کو پھر کیا کریں گے؟ صاف کریں گے. نماز معاف نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا معراج ہوئی، میں نے دیکھا ایک شخص کو عذاب ہو رہا ہے، اس کے منہ سے اژدہا داخل ہوتا ہے، سانپ داخل ہوتا ہے، کاٹتا ہوا ناف سے باہر نکلتا ہے، پھر ناف سے داخل ہوتا ہے، کاٹتا ہوا شرمگاہ سے باہر نکلتا ہے. میں نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کون بدبخت ہے جسے اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے؟ تو جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ آپ کا وہ امتی ہے جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا. کسی حال میں معاف. ہماری نمازیں کیسے
معاف ہو گئیں۔ اگر یہ معاف ہونی ہوتی تو کربلا میں ہو جاتی، اگر یہ معاف ہونی ہوتی تو جرجیز جرنیل کے ساتھ جو پہلی جنگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی اس وقت معاف ہو جاتی۔ 1000 کا لشکر مسلمانوں کا، 10,000 کا لشکر جرجیز جرنیل کا، اللہ نے فتح دی۔ اگر یہ معاف ہونی ہوتی وہاں ہو جاتی، کسی حال میں معاف۔ آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ جب حشر میں اٹھایا جائے تو اس کے ماتھے پہ لکھا ہو یہ کافر ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، یہ جہنمی ہے؟ کوئی چاہتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جو بے نمازی جب حشر میں اٹھایا جائے گا اس کے ماتھے پہ 3 سطریں تحریر ہوں گی، یہ کافر ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نافرمان ہے، یہ جہنمی ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا، رب فرمائے گا اس شخص کو اس صف میں کھڑا کر دو جس میں فرعون، نمرود، امان، شداد، ابو جہل، ابو لہب بڑے بڑے کافر ہیں۔ اور پھر رب فرمائے گا میں اس سب سے حساب کتاب نہیں لینے والا، انہیں اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہی میرے بھائیوں بڑا عذاب ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے نمازی ہو جو۔ میرے آقا نے فرمایا جب بے نمازی کو جہنم میں پیاس لگے گی اسے خون اور پیپ پلائی جائے گی، پی لو گے، اور وہ اتنی گرم ہوگی کہ آقا نے فرمایا پیالہ جب اس کے منہ کے قریب جائے گا اس کا دل خراب ہوگا، پیچھے سے جہنمی ماریں گے، جہنم کے فرشتے ماریں گے اسے اور کوڑے ماریں گے اور کہیں گے کہ پی، دنیا میں تو اللہ کے سامنے نہ جھکتا تھا۔ اور اتنی گرم ہوگی جب وہ یوں پیے گا اس کے منہ کی چمڑی اس کے اندر گرے گی، اور جدھر جدھر سے جائے گی وہ ساری چمڑی ادیڑتی ہوئی ساتھ جائے گی۔ کیا سمجھ بیٹھے ہو نماز کو؟ اللہ کا واسطہ ہے نمازی ہو جو۔ میرے بھائیو یہاں آستانوں پہ آنے سے کچھ حاصل نہیں ہے، یہ آستانے میں نے کہا نا شرک کے اڈے ہیں، یہ شرک کی فیکٹریاں ہیں، اور آج کے پیر کی ایک ہی کرامت ہے، کماتا مرید ہے، کھاتا پیر ہے۔ بس آپ انہیں نذرانے چڑھاوے دینا چھوڑ دو۔ میں نے پہلے کہا یہ 95% آپ کے گھروں میں مزدوری کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جو کچھ نہیں کرتا وہ پیر بن جاتا ہے اور آپ لوگ پہنچ جاتے ہو وہاں انہیں نذرانے اور چڑھاوے دینے، اور عجیب منطق چھوڑ رہے ہوتے ہو۔ پیر صاحب کا چہرہ دیکھا ہے نور سے بھرا ہوا ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک کال کلوٹا توے کی طرح بندہ مجھے دو جس کا رنگ کیسا ہو، سیاہ ہو، اسے میں 30 دن یہاں بٹھاؤں گا، 30 دن اسے بولوں گا تو نے گھر یہاں سے باہر نکلنا، دھوپ میں نکلنا، تجھے اچھی خوراک یہی ملے گی، تو نے کوئی مشقت کا کام کرنا، 30 دنوں بعد کیسا ہوگا وہ؟ کیسا ہوگا؟ پیر جب آپ کے نذرانے کھائے، آپ کے چڑھاوے کھائے، آپ کے نذرانوں سے اچھی خوراک لے، گھر میں بیٹھے تو اے سی میں بیٹھے، گاڑی میں بیٹھے تو اے سی میں رہے، مشقت کا کوئی کام نہ کرے تو کیا کرے گا؟ کیا ہوگا وہ پھر؟ اللہ کا واسطہ ہے مجھے آپ لوگوں سے مطلب نہیں ہے، اور یہ باتیں میں 14 سال سے کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے آپ سے غرض نہیں ہے۔ میں بھی پیسے لینا ہوتا نا تو میرے منہ سے یہ باتیں کبھی نکلتی، کبھی بھی نکلتی نہ، لیکن مجھے آپ اس چیز سے غرض نہیں ہے، مجھے غرض ہے میں نے مرنا ہے۔ مجھ سے یہ بھی سوال ہوگا تیرے پاس جو علم میں نے دیا تھا تو نے کہاں خرچ کیا؟ کیا تو نے اس کا حق ادا کیا؟ میں کیا جواب دوں گا اگر میں حق ادا نہ کر سکا؟ میں اپنا حق ادا کر رہا ہوں، اور یہ حق بات کہتے ہوئے مجھے ذرا بھی خوف ہے، ڈر اس حق بات کے کہتے ہوئے۔ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ ان کے درجات بلند کریں، اکثر کہا کرتے تھے جب آپ توحید بیان کریں گے تو آپ پہ سب وہ مشکلیں آئیں گی جو انبیاء پہ آئیں۔ مجھ پہ وہ آ رہی ہیں الحمدللہ، مجھ پہ دودھ میں زہر بھی ملایا گیا، لیکن یہ بات میری زبان حق بات کہنے سے، اللہ کا واسطہ ہے اپنے اللہ کے در پہ چلے جاؤ، اللہ کے دروازے پہ چلے جاؤ، کہیں اور جانے کی پھر ضرورت نہیں پڑتی، اور قرآن سے جڑ جائیں، قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع ہو جائیں۔ پورا قرآن میرے بھائیو ترجمے سے نہیں پڑھ سکتے نا، سورہ فاتحہ ترجمے اور تفسیر سے پڑھ لیں، یقین جانیے یہ آستانے انشاءاللہ خالی ہو جائیں گے، یہ دکانیں ہماری انشاءاللہ بند ہو جائیں گی۔ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے۔
آج سے قرآن کی تلاوت و آج سے نماز جو وعدہ کرتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. آج سے 5 وقت کی نماز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, قرآن بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے. میرے بھائیو یہاں مت آئیے, میں کیا کسی کو دے سکتا ہوں؟ مجھے تو اپنی سانس کا اختیار نہیں ہے, میں یہاں سے اٹھوں گا بھی کہ نہیں. مجھے تو یہ نہیں پتا میری اگلی سانس بھی آتی ہے کہ نہیں. مجھے یہ نہیں پتا میرے ساتھ اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے. میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ کیوں آتے ہو؟ ساری دنیا میں تو پیر ہیں ہی نہیں. پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں ہر 1 کلومیٹر کے بعد ایک پیر نظر آتا ہے. اگر پیروں کے فیض سے ملک ترقی کرتے نا, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش ٹاپ 10 کنٹریز میں ہوتا, یہ امیر کبیر ملک ہوتے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ ساری کنٹریز بڑی امیر کبیر ہیں جن میں کوئی پیر نہیں ہے. یہاں آنے سے کام بنتے نہیں ہیں, اللہ کے دروازے پہ جانے سے کام بنتے ہیں. اور توحید اگر سمجھ نہیں ہے نا, آپ کو تو عجیب باتیں سکھائی گئی ہے. نہیں, اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. دیکھیں, چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے. معاذ اللہ, اللہ چھت ہے؟ اللہ کو چھت سمجھا ہے آپ نے؟ وہ درخت پہ چڑھنے کے لیے پہلے نیچے سے اوپر جانا پڑتا ہے. اللہ درخت ہے؟ وہ میرے بھائیو اللہ وہ ہے جو تمہاری شرک سے بھی, جو رگے جاں سے بھی قریب ہے. اللہ وہ ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے دور مت جائیے. ویسے تو قرآن کہتا ہے نا, میرے رب فرماتا ہے نا, اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تو جدھر دیکھ تجھے اللہ نظر آئے گا. تو جدھر دیکھ, تو مشرق کو دیکھ, کیا ہے؟ اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تو مغرب کو دیکھ, سورج کا ڈوبنا دیکھ, اینما تولوا فثم وجہ اللہ. مغرب میں ڈوبتا ہے پھر مشرق سے طلوع کرتا ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. چھوڑیے ہر چیز, پوری کائنات کو دیکھیں نا, آپ کو ہر جگہ اللہ نظر آئے گا. لیکن اسے بھی چھوڑیں, اپنی ذات پہ تو غور کر سکتے ہو نا, وہ اپنے آپ کو تو دیکھ سکتے ہو نا. یہ انگلی کا ایک پور ہے, دیکھ رہے ہو, سب کے پاس ہے. یہ سب کے پاس ہے. اس پور میں اللہ نے آپ کی پہچان رکھ دی ہے. یہ فنگر پرنٹ, آپ کی انگلی کے فنگر پرنٹ دنیا میں کسی اور سے ملتے نہیں ہیں. کون ہے کرنے والا؟ یہ فثم وجہ اللہ, اللہ ہے. آپ کے باپ, آپ کی ویسے شکل آپ کی ماں پہ جا سکتی ہے. آپ کو لوگ کہتے بھی ہوں گے یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ باپ پہ ہے, جو وہ بچہ ہے وہ ماں پہ گیا ہے, وہ چاچے پہ گیا ہے, وہ دادے پہ گیا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں؟ ساری جسم کے باڈی پارٹس آپ کے والدین پہ جا سکتے ہیں. آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی والدین پہ جاتی ہیں. لیکن انگلی کے, یہ آپ کی انگلی کے اس پور میں, اسے کاٹ دو. درخت کو جب کاٹتے ہو دوبارہ اس درخت کی ہیلنگ ہوتی ہے. وہاں سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں سے درخت کیا ہوا تھا, کٹا تھا. پتا چلتا ہے کہ نہیں؟ آپ انگلی کو کاٹ دو, یہاں سے نہیں بتاتا جس سے آپ ٹیسٹ لیتے ہیں. میں صرف یہ 2 چیزیں بتا رہا ہوں. میں سائنس کا طالب علم ہوں. یہ جو ناک کے اندر بال ہیں ان کی کتنی خاصیت ہے, یہ آپ کے لیے کیا کام کرتے ہیں, آپ کی جان کے پریشان ہو رہے ہیں. جنہیں آپ کاٹ دیتے ہیں, کان کے بھی اور ناک کے بھی. اللہ نے کسی چیز کو بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا. آپ کی ایک آنکھ میں اللہ نے 13 کروڑ آئی ریسپٹر رکھے ہیں. 13 کروڑ یوں سمجھیں بلب رکھ دیے ہیں. 6 کروڑ اس میں ایسے ہیں جو آپ کو رنگ دکھاتے ہیں, یہ کالا ہے, یہ نیلا ہے, یہ سرخ ہے, یہ سفید ہے. دونوں آنکھوں میں کتنے ہوگے؟ 26 کروڑ. کتنے ہوگے؟ 26 کروڑ. یہ پیچھے بیٹری رکھی, 1 ڈیسی میٹر سے 26 کروڑ تاریں آ رہی ہیں, آپس میں ٹکراتی ہیں. بولو نا, آپ کے وابدہ کا کتنا بڑا نظام ہے. ذرا سا آندھی آتی ہے ٹرانسفارمر اڑتے ہیں, ذرا سی گرمی زیادہ ہوتی ہے ٹرانسفارمر اڑتے ہیں, جمپر اڑتے ہیں, فیوز اڑتے ہیں, تاریں آپس میں ٹکراتی ہیں. نظام درم برم ہوتا ہے کہ نہیں؟ میرے اللہ نے اتنی سی جگہ سے 26 کروڑ تاریں گزاری. آنکھ چلنا, اندر جانا, باہر کا آنا, سوال ہوگا اس کے بارے میں. خدا کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے, اپنے اللہ سے تعلق بنائیے.
اور اللہ سے تعلق بنانے کا واحد ذریعہ نماز ہے۔ بار بار کسی کے دروازے پہ جانے سے تعلق زیادہ ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے؟ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے دروازے پہ جائیں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، تعلق زیادہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور وہ تعلق ایسا ہے نا کہ پھر کبھی ختم، اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔